بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ انا ہدنا الیک قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراة والانجیل یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتقوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت به السرور۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا منگی انہاں بندے واسطے اور معذرت کی تھی، اللہ کریم کو معافی منگی کہ بے وقوف ہے، انہوں نے ناجائز اپنی حیثیت تو ود کے دعویٰ کیتا، اور اصول وہی ہے جڑا پیچھے عرض کیتا گیا کہ بندے دے ذمے ہے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، لیکن مطالبہ کرنے دا حق اس نو نہیں۔ یہ اللہ کریم دی عطا ہے اور وہ بہتر جاندا کہ کس نو کے انعام دینا، کس نو کیڑے درجے تے رکھنا۔ اسے صوفیاء دے واسطے بھی اسے بڑا سبق ہے کہ انہاں لوگاں نوں جڑے اللہ اللہ کر دین یا راہ سلوک دے مسافر، انہاں نوں اس نہیں پہ جانا چاہیے کہ میں بڑا ہو جائیں یا میں فلانا منصب مل جائے یا فلانا درجہ مل جائے، بلکہ انہاں دا کام ہے مجاہدہ کرنا، محنت کرنا، تربیت حاصل کرنا، اگو انعامات اللہ کریم دی طرف ہوندے۔ تو اپنی حیثیت تو ود کے اگر کوئی مطالبہ کرے تو گستاخی شمار ہوندی اور اکثر اوقات وہ پھر زوال دا سبب بنوائے دی۔ اور بعض لوگ محض اس واسطے راندے درگاہ ہو گئے کہ جڑی حیثیت نہیں ہوندی اس دا دعویدار بن بانے اور اسے توفیق الہی سلب ہو گئے۔ انہاں عرض کی تھی کہ وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، یا اللہ تم یہ عالم بنایا اس دنیا تے اثر رانا۔ اللہ کریم نے دنیا اس واسطے نہیں بنائی کہ جنہوں نے دنیا تے بھیجا سو تارے کو دنیا ہو کے بہ جان تو پھر وہ اللہ دے بڑے نیک بندے ہو سن، نہیں۔ نیکی اس سے چاہے کہ دنیا نو اللہ دے حکم دے مطابق دنیا دے امور نو سر انجام دیتا جائے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دی دنیا بھی دین ہوندی، یعنی جڑے کم وہ دنیا دے بھی کردا وہ بھی چونکہ اللہ دی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے حکم دے مطابق کردا وہ بھی عبادت بنوائے دیں، دین بنوائے دیں۔ اور کافر دا دین بھی دنیا ہوندی کہ کافر دین دے نام تے جڑیاں رسومات ادا کردا مقصد اس دا دنیاوی فوائد حاصل کرنا ہوگا، چونکہ آخرت دا تو قائل ہی نہیں، جس لیے آخرت دا قائل ہی نہیں تو آخرت واسطے عمل کیوں کرے گا۔ سونال کیتی کہ بار الہا اس دنیا دی بھی اچھائی ساڑے مقدرج کر، ساڑے واسطے اس دی بھی بہتری لکھ اور بھلائی اس دنیا دی بھی ساڑے حصے دے، وفی الآخرہ اور آخرت دی بھی بھلائی آسانو نصیب فرما، چونکہ حقیقی زندگی تو آخرت دی زندگی ہے، دنیا دی زندگی تو چند روزہ، اور یہ چند روزہ بھی آزمائش، امتحان اور ابتلا ہے۔ ایک ضروری نہیں کہ اسے ساری دنیا امیر ہوئے یا ساری دنیا بادشاہ ہوئے یا ساری دنیا مجبور ہوئے یا سارے صحت مند ہوئے یا سارے اسے جمع تفریق، امارت، غربت، صحت، بیماری، جوانی، بڑھاپا، یہ چلتا رہنا۔ اس سارے دے وچ ویکھنا یہ کہ توفیق الہی نال اطاعت الہی اور اطاعت پیغمبر نصیب ہوئے تو پھر دنیا بھی دین بن ویندی اور یہ بھی حسنہ ہو ویندی۔
اور اسی طرح آخرت بھی ساڈے نصیب بھلائی لکھ، چونکہ انا ہدنا الیک، اسی تیری بارگاہ حاضر ہویا، تیری طرف رجوع کیتا، اساں ساریاں امیداں تیری بارگاہ نال لا دتیاں، ہن تیری مہربانی ہے کہ ساڈے تے کرم فرما۔ قال عذابی یصیب بہ من اشاء، فرمایا عذاب جڑا میرا وہ بھی بڑا سخت ہے، اور میں جس نو چاہی اس نو عذاب کردا، اور عذاب دے اصول اللہ نے بتا دیتے، جڑا بندہ بھی رحمت الہی نو قبول نہیں کردا اور رحمت الہی تو اعراض کردا، ترک کر دیندا، نبی تے ایمان نہیں لے آوندا، نبی دی اطاعت نہیں کردا، اللہ دا ایمان بھی مشروط ہے نبی دے ایمان نہ، چونکہ کوئی فلاسفر یا کوئی سائنسدان یا کوئی دانشور اپنی دانش یا اپنے کمال نال ذات باری نو نہیں پہچان سکتا، ذات باری دی پہچان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں، اور اگر نبی نال ایمان نہیں تو اللہ تے ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جڑا اللہ تے ایمان لے آندا، نبی تے ایمان لے آندا، وہ تو رحمت نو پا گیا، لیکن جڑا انبیاء دا انکار کر دیندا، دعوت الہی دا انکار کر دیندا، رحمت الہی تو محروم ہو جاندا، پھر وہ عذاب دی زد چ آ جاندا، چونکہ دو ہی تے رستے نے، یا رحمت پا لیندا یا عذاب چ آ جاندا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت جیڑی ہے وہ ہر چیز تو وسیع تر ہے، بہت وسیع ہے، کوئی منگن والا ہوئے صحیح، بڑے جرم کرنے تو بعد، بڑے گناہ کرنے تو بعد، بڑیاں خطاواں کرنے تو بعد بھی اگر کوئی رحمت کا طالب ہوئے، اللہ کریم اس کے گناہ معاف کر کے اس میں اپنی رحمت نہ سرفراز فرما دینا۔ فرمایا نہ رحمتی وسعت کل شیء، ہر چیز تو میری رحمت وسیع تر ہے، فسأکتبها للذین یتقون، لیکن میں رحمت انہاں لوگوں دے حصے چ لکھ دیتی ہے، انہاں لوگوں تے رحم کردا جنہاں چ تقوی ہوندا، یعنی جڑے لوگ اپنی امیداں میری ذات نال وابستہ کر لیندے، میری ناراضگی تو ڈردے، میری حکم عدولی نہیں کردے، میرے نبی دا اتباع کردے، اور اس اتباع دے تو فعل انہاں دے وچ ایک کیفیت پیدا ہو ویندی، تعلق مع اللہ دی، دل دے اندر کیف پیدا ہو ویندا، جڑا اللہ نو حاضر و ناظر و موجود مندا، اللہ نو حاکم کل مندا، اللہ نو علی کل شیء قدیر مندا، اللہ نو اپنا خالق مالک رازق اس دے یقین وچ پختہ ہو ویندا، اور اے با اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دل جڑی کیفیت ہوندی، ان کیفیات با اتباع نبی نصیب ہون، اور دل وچ او کیفیت آوے تے اے تقوی ہوندا۔ اور اگے فرمایا تقوی کی ہے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یعنی اتنے باقی عبادات نو چھوڑ کے صرف ایتاء زکات دا ذکر فرمایا کہ او دنیا دے کسے مال نو اپنا جاگیر، اپنی ذاتی دولت، اپنی ذاتی ملکیت نہیں سمجھ دے۔ زکات دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سارے کول جڑا مال ہے یہ اللہ کریم دا، جتنا اس نے اسانو خرچ کرنے دی اجازت دیتی، اتنا اسی اپنی مرضی نال انہاں کماں تے خرچ کر سکتے ہیں جنہاں تے اس اجازت دیتی، جتوں اس روک دیتا اتھے اسی وہ مال جڑا جس اپنا بنائی بیٹھے وہ بھی خرچ نہیں کر سکتے، وہ ساڈا اپنا نہیں ہو اللہ دا۔ اور اس گل نو یاد دلانے واسطے اس تے سالانہ زکوٰۃ جڑی فرض کر دیتی گئی ہے کہ اے بندہ مال جو زکوٰۃ دے تو انہوں پتہ ہوئے بھائی مال میرا نہیں، مال اللہ دا، اس نے مینو دے دیتا بطور امانت، میں دنیا تے نہ اساں کل کسی ہوری کو ٹر جائے گا، اے اللہ دا مال ہے، اور اگر میرے کو ہے تو اس نو میں اللہ دے حکم دے مطابق خرچ کرنا، اور جس لئے زکوٰۃ ادا کردا تو اے اس گل دا اقرار ہونا کہ اللہ دا مال ہے، اور جڑا حکم اس دیتا کہ اس جو اتنا فیصد جڑا 2.5% میری راج مساکین نو، غرباء نو، مستحقین نو دیو، تو مال اس دا لہذا اس تے دینا۔ والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ لوگ جڑے میرے احکام نو من دین اور انہاں تے ایمان رکھ دین اور انہاں دے مطابق عمل کر دین اور اپنی زندگی نو میری اطاعت دے وچ رکھتے ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بھی آخرت دی بھی دعا کی تھی نا، اللہ کریم نے انہاں امور دی وضاحت کر دیتی کہ آخرت دا مدار ایمان
اور عمل بشریعت جڑے ایمان لے آؤں اور شریعت عمل کر دیں آخرت وہ پہ دیں. پھر فرمایا تہاڈی امت چ بھی وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہو سن اور دنیا اور آخرت دونوں جہانہ دی سربلندی ہونا مل سی اور بڑا اعزاز مل سی, اللہ دی بڑی رحمت نصیب ہو سی. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ. تہاڈی امت دے وہ لوگ جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ پیسن نسلاً بعد نسلاً چل دے, اور ایسے لوگ پائے گئے حضور دی بعثت دے وقت بنی اسرائیل بھی جنہوں اللہ دے نبی تے ایمان نصیب ہویا اور شرف صحابیت نال سرفراز ہوئے اور بڑے اکابر صحابہ چنہاں دا شمار ہوندا. انہاں دی گل اس ویلے موسیٰ علیہ السلام نال اللہ کریم پہ کر دیں کہ پھر تہاڈی امت چو چلدیاں کچھ ایسے لوگ ہو سن جڑے نبی آخر الزمان نبی الامی کا زمانہ پیسن. امی بظاہر تا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس دے حق بولیا جائے تو یہ نقص تے دلالت کردا کہ بندہ پڑھیا لکھیا نہیں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. لیکن جس لیے آمدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات صدوقہ صفات نال تو یہ وجہ کمال بنواندا اس واسطے کہ کسے کو آپ نے لکھنا پڑھنا سکھیا نہیں, آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں ہے, لیکن دنیا و آخرت کا کوئی ایسا علم نہیں جس نے آپ نے دریا نہ بہا دیتے. دنیاوی علوم نو دیکھو تو تاریخ نو نہ ہو تو حضور نے وہ تاریخ دسی جڑی بالکل حق ہے, حالانکہ مورخین دھکے کھاندے پھرتے انہوں نے آراء مختلف ہونیاں. آپ نے جڑی گزشتہ تاریخ انسانی بیان کی تھی وہ وہی الہی دے نال بیان کی تھی, اج بھی قرآن موجود ہے. اور کمال یہ ہے کہ پرانے واقعات وہ آدم علیہ السلام دے بیٹیاں دی لڑائی, آدم علیہ السلام دی پیدائش, آدم علیہ السلام دا جنت جرانا, زمین تے ہونا, اتوں لے کے اپنے زمانے تک گزرے حالات مختلف, کیونکہ آپ کا موضوع تاریخ تو نہیں ہے, آپ نے تاریخی حوالے وہ بیان کیتے ہیں اور قرآن نے وہ تاریخی حوالے بیان کیتے ہیں جڑے انسانیت دی اصلاح واسطے ضروری ہے. لیکن کمال یہ ہے کہ اس زمانے تو لے کے آپ دے عہد مبارک تک جڑی تاریخ حضور نے بیان کی تھی وہ حرف بحرف سچ. پھر اسی طرح آپ نے اپنے دور مبارک تو لے کے تو قیامت تک دے حالات بیان کیتے ہیں, اور جتنی آئندہ دیا گلاں بیان کیتیاں وہ بھی سچ. پھر آپ نے ایسا نظام حیات وضع کر کے دیتا کہ جڑا بعثت عالی تو لے کے قیامت تک روئے زمین تے بسنے والی ہر قوم, ہر ملک, ہر فرد دے واسطے بہترین نظام حیات ہے. یعنی کسے عالم دا علم انہا بلندیاں تے نہیں پہنچ سکتا. جڑے علوم حضور نے تقسیم فرمائے اور جڑے علوم حضور دی ذات تو مخلوق تک پہنچے, جڑے آپ دی احادیث مبارکہ آپ دی سنت موجود ہیں, وہی اتنے اعلیٰ, اتنے بلند اور اتنے بے مثال کہ انہوں دی مثال نہیں ملتی. اور کوئی ضروری تو نہیں کہ حضور نے سارے علوم دس جڑے آپ جان دے وہ آپ جان دے. تو پھر جس لئے اتنے علوم فاضلہ دے نال آپ دی صفات امی آؤں تے بوجہ کمال بنویندا کہ کس سے فرد تو سکھے تو بغیر اللہ دی عطا نال اور محض اللہ کریم تو جان کے, اللہ کریم تو پڑھ کے, اللہ کریم تو سکھ کے آپ نے علوم دے دریا بہا دیتے, سمندر بہا دیتے. صرف ایک کہ بعثت عالی تو لے کے قیامت تک دے پوری انسانیت دے واسطے ایک ضابطہ حیات مرتب کرنا اور عبادات کا طریق مرتب کرنا, اوقات مرتب کرنا, اور ایسے کرنا کہ جڑے دنیا دے ہر موسم, ہر ملک قابل عمل ہون, ہر فرد واسطے قابل عمل ہون اور آسان ترین ہون, اور معاملات, اخلاقیات, بیع و شراء, سیاسیات, حکومت, حکمرانی, لین ساری چیزاں, نکاح, شادیاں, اولاد, ازواج دے حقوق, والدین دے حقوق, پوری دنیا دے حقوق و فرائض, بہت لمبا معاملہ ہے. اور آج تک کسی نے انج پیش نہیں کیتا جو انبیاء پیش کر دیں, چونکہ انبیاء ذات باری تو لے کے پیش کر دیں, اور ہر نبی نے اپنی قوم واسطے اور جس زمانے تک وہ مبعوث ہے اس عہد تک واسطے تا بیان کیتا.
لیکن جس نے نوی نبوت آ گئی تو وہ پچھلے کم ختم ہو گیا، نویں نبی کی ذمہ داری آ گئی، کوئی پچھلی چیزاں بحال رہی ہیں، کچھ سے نویاں آ گئی ہیں۔ لیکن جس ویلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس تو بعد قیامت تک کسی نویں نبی دے ہونے کا امکان کوئی نہیں ہے۔ اور پھر نبی اپنے خاص قوم خاص علاقے واسطے مبعوث ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ساری انسانیت واسطے، سارے زمانے واسطے اور ہمیشہ واسطے۔ لہذا جڑا نظام آیات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا وہ بھی سارے زمانے واسطے اور قیامت تک ہونے والی انسانیت واسطے، اور سب تو مفید تر، آسان تر، سہل تر۔ یہ نہیں کہ ایک نظام بنا دیتا جائے اس سے لوگ عمل ہی نہ کر سکیں، بلکہ سب تو آسان تر نظام حیات حضور نے دیتا۔ سو فرمایا او ہستی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات، جس دے اوصاف انہاں دے کول انہاں دی کتاب تورات دے وچ لکھے ہوئے موجود ہیں، والانجیل اور انجیل لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اور بڑی عجیب گل یہ ہے کہ تورات اور انجیل بڑی تحریف ہو گئی، کتاباں بہت تبدیلی آ گئی، اپنی مرضی دے نال اس یہود دے رہبی بھی اور عیسائیاں دے پوپ بھی تبدیلیاں کرتے رہے۔ اس دے باوجود اج جیڑی تورات اور انجیل ساری تحریف اور ساری تبدیلیاں دے باوجود موجود ہے، اس دے وچ بھی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بلکہ صحابہ کرام دے اوصاف بھی موجود ہیں، اور آپ کے کمالات دی گل تے گواہی اج بھی وہ اللہ دی کتاباں دے رہی ہیں۔ پھر کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کمالات کی وسن یامرہم بالمعروف، اللہ دا رسول ہر اس گل دا حکم دے گا جڑا معروف ہو سی، جڑا نیک ہو سی، جڑا سارے واسطے نفع بخش ہو سی، جس نو جڑا سارے نو اچھا لگ سی، اور اللہ کریم دے نزدیک بھی وہ عمل پسندیدہ ہوئے، وہ معروف ہے۔ یعنی سارے نو انسانیت نو بھی فائدہ دے۔ انسانی اگر کسی دا مزاج ہی مسخ ہو گیا گناہ کر کے برائیاں کر کے، اس دا مزاج ہی انسانی نہیں رہا تو گل ہی وکھری ہو گئی نا۔ جنہ دے مزاج انسانیت بحال ہے اور ضمیر زندہ، انہوں کو بہت پسند آئے گا، بہت اچھا لگے گا۔ بہترین کھانا بھی کسی بیمار نو مریض نو بخار ہے جساں اساں دے تو آدھا من کڑوا لگدا، وہ کھانا تو لذیذ ہے، کڑواہٹ تو بخار دی اس دے اپنے منہ وچ اس دے اپنے وجود وچ تو اس نو کھانا کڑوا پہ لگدا۔ اسی طرح حضور دا دتا ہوا نظام اور آپ دے ارشادات بہت بہترین، بڑے آسان، بڑے نفع بخش اور بہت خوبصورت ہیں۔ جڑے آدمی یہ اچھے نہیں یا عمل نہیں کرتے، انہاں دے اپنے مزاج وچ برائی دی وجہ تو ایمان وچ خرابی آ گئی، مزاج وچ کردار وچ خرابی آ گئی، دل الٹ گئے، دل وچ خرابی آ گئی۔ او جس دا دل الٹ گیا اس نو تو ہر شے الٹی نظر آوندی۔ سو فرمایا ایامرہم بالمعروف، انہاں نیکی دا حکم کرے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی تو روکے گا۔ میرے نبی دے اوصاف ہو سن کہ ہر بھلائی دا حکم دیں گے، جڑا بھی حکم میرا نبی دے گا، جس دی تعریف تورات اور انجیل بھی آپ دے امتی پان گے۔ انہاں چو آپ دے امتیاں چو بہت خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جڑے اس نبی آخر الزمان دا زمانہ پان گے، اور پھر انہوں اس تے ایمان نصیب ہوئے گا۔ اور اس نبی دا کمال ہے اسی کہ وہ نیکی دا حکم دے گا اور بھلائی دا حکم دے گا، اور ہر نقصان دہ کم تو، منکر تو، برائی تو، ناپسندیدہ کم تو منع فرمائے گا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ایک اور آسانی کر دے گا، تمام پاکیزہ چیزاں انہاں تے حلال کر دے گا۔ یعنی بنی اسرائیل دی کہ بھی مصیبت ہے کہ بعض طیب اور پاکیزہ چیزاں بھی انہاں دے کردار دی وجہ تو اللہ نے انہاں تے حرام کر دیتی ہیں۔ جس طرح جانوراں دے بعض گوشت اس سے حرام کا، جانور حلال ہے لیکن اس دی چربی حرام ہے، نہ کھا سکتے۔ پھر یہ فرمایا کہ جڑی پشت تے ہوئے یا اندر نال ہوئے یہ کھا سکتے ہو، دوجی نہ کھا سکتے۔ تو وہ بڑا مشکل ہو گیا کہ ایک جانور ہے اس دے وچوں چربی کس طرح الگ، گوشت حلال ہے چربی حرام ہے، اور اس طرح دیا انہاں دے مختلف جڑے احکام ہے شریعت دے وہ سخت ہو گئے انہاں دی نافرمانیاں اور گستاخیاں دی وجہ تو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ویلے مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پاکیزہ چیزاں حلال کر دیتی ہیں، اور بنی اسرائیل جو بھی جنہوں نے ایمان نصیب ہوا انہیں بھی حلال ہو گئی ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہر ناپاک چیز آپ نے حرام کی تھی۔ ناپاک تو مراد ہے کہ ایک تو اللہ نے بھی پسند نہیں، دوسرا انسانیت واسطے بھی مضر ہے۔ اور یاد رکھو جتنی چیزیں شریعت نے حرام کی تھی کس سے حرام ہے کوئی بھلائی نہیں،
اگر وہ انسانی جڑے بہانے بنا دیں نا جی کہ بیمار ہے تو اس واسطے شراب پی لیتے، بیمار ہے تو اس سے فلانی شے حلال ہوگی، یہ بیماریاں دے علاج حرام چیزاں نہیں۔ حرام چیزاں اگر انسانی صحت یا انسانی بھلائی کا کوئی پہلو ہوتا اللہ حرام ہی نہ کرتا۔ یہ جڑی ہے نا علت و حرمت کا اتنے بھی اللہ نے دسیا کہ یحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزاں، مفید چیزاں، نفع بخش چیزاں جہاں انہوں نے گناہ دی وجہ تو پابندی لگی، اللہ وہ بھی حلال میرا نبی کر دے گا اللہ دی طرفوں۔ اور یحرم علیہم الخبائث، اور جڑے ناپاک اور نقصان دہ اور مضر چیزاں وہ منع کر دے گا، وہ حرام فرما دے گا۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ یہ بہت بڑی اور بہت خوبصورت گل ہے کہ میرے حبیب دے خاصا ہوئے گا کہ انسان دے بیٹے نو جس نو اللہ نے آزاد پیدا کیتا اس نو آزادی دے گا، آزادی دلائے گا۔ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، انہاں دے تو بوجھ لا دے گا۔ کیڑے بوجھ ہے لوکاں تے بوجھ ہے کوئی مذہبی پیشوا بنے ہوئے وہ بوجھ لوکاں دے اتنے آ، انہاں کو چندے لے کے کھاندے، کوئی دنیاوی حکمران بنے ہوئے وہ بوجھ لوکاں دے اتنے آ، نہ روا ناجائز ٹیکس لا کے بندے مزدوری کر کے تھک ویندے، وہ کھو کھا کے کھا لیندے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح دے بوجھ جڑے انسانیت تے وہ اتار کے بندے نو اللہ دے روبرو کھڑا کر کے ایک آزاد انسان دی حیثیت کھڑا کر دیتا کہ تو جان تیرا رب جانے، اللہ تو سوا تیرے تے کسے دا کوئی بوجھ کوئی ٹیکس نہیں، یا وہ ٹیکس ہے جڑا تیرے تے اللہ لائے اور وہ تیری ذمہ داری ہے جڑا تیرا رب تیرے ذمہ لائے۔ اور یہ بے شمار جڑے رسومات دے اور بدعات دے اور خرافات دے اور ظالم حکمرانہ دے جڑے بوجھ ہے وہ لا دیتے، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور انہاں دے گلاں جڑے توق پے ہوئے غلامی دے اور بندہ انہاں نے گھسیٹی پھر دیا وہ انہاں دے گلاں چوں کٹ دے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، جنہاں نوں اس دے نال ایمان نصیب ہو سی، وَعَزَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جنہاں نوں ایمان نصیب ہو سی جڑے اس دی رفاقت دا حق ادا کرسن، اس دی عزت کرسن، اس دی مدد کرسن۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد کسے کے کرنی ہے؟ یہ مدد ہے کہ آپ دا حکم مننا، آپ دی اطاعت کرنی اور آپ دا دین اگاں پہنچانا۔ اور یہ عظمت نصیب ہوئی صحابہ کرام نو کہ حضور مبعوث ہوئے ساری انسانیت واسطے، اور وصال نبوی دے ویلے کو 1.25 لاکھ دے قریب صحابہ کرام ہے، لیکن 23 برس آپ نے قرآن نازل ہوا آپ دی ذات تے اور آپ کا وصال ہو گیا۔ وصال مبارک تو لے کے 23 برساں دے اندر صحابہ کرام نے گدا دی جھونپڑی تو لے کے شاہ دے محل تک روئے زمین تے اسلام پہنچا دیتا۔ ایک خدمت کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی، اللہ دے رسول دی مدد کی تھی۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جیڑا نور آپ دے نال نازل ہویا اس دا اتباع کر دیں، یعنی اسلام دا ہر حکم نور ہے اور اس دی کیفیت اور اس دی روشنی دل تے واضح اور ہویدہ ہوندی اور دل روشن ہو ویندے۔ اولئک هم المفلحون، اے لوگ ہو سن جڑے کامیاب ہو سن۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔